بات کیا کہی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت کی آڑ میں تم بندوں سے رشتہ توڑ لو. نہیں، عبادت نام ہے اس عمل کا کہ ایک ہی وقت میں خالق سے بھی رشتہ جڑا رہے اور بندے سے بھی تعلق قائم رہے. مطلب ایک بات کہہ دیتا ہوں بڑی توجہ سے، کہ جب عام مسلمان کے سلام پر بھی حالت نماز میں حکم ہے کہ پہلے سلام کا جواب دو، اگر حالت نماز میں رسول پکار لے، ہے نا، تو پھر تمہاری عبادت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر ان باتوں کو سمجھ گئے تو پھر کہتا ہوں، اگر رسول حالت نماز میں ہو اور کوئی آ کر سجدے میں سوار ہو جائے پشتے رسول پر، تو پھر اس آنے والے کا مقام کیا ہوگا، ہے نا. اچھا، تو اس لیے کہ عبادت جو ہے نا وہ نام ہی تعلق کا ہے. عبادت جو ہے نا وہ نام ہی تعلق کا ہے. کس تعلق کا؟ بندے کے اور پروردگار کے تعلق کا نام عبادت. لیکن اس تعلق میں بندوں سے تعلق کو نہ بھولنا، بندوں سے تعلق کو نہ بھولنا. اچھا، خالق کون؟ معبود. تم کون؟ عبد. وہ خالق، تم مخلوق. تم ساجد، وہ مسجود. وہ واجب الوجود، تم ممکن الوجود. کوئی چیز بھی تمہاری اس سے ملتی ہے؟ نہیں نا، دونوں چیزیں مختلف ہیں. وہ نور، ہم مادہ، خاک. وہ سراپا عصمت، ہم سراپا تقصیر. کیسے مل جائیں؟ کبھی تم نے سوچا؟ ہو جاتی ہے نا ایسی مشکل جب دونوں چیزیں مختلف ہوں. ابھی اس اجتماع میں کوئی ایسا آ جائے جو فرینچ میں بات کرتا ہو، آپ کی زبان سے اردو سے واقف نہ ہو، تو آپ اس سے بات کر سکیں گے؟ وہ آپ سے بات کر سکے گا؟ نہیں. ایسے میں کوئی نوجوان کھڑا ہو اور کہے کہ صاحب مجھے فرینچ آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، تو آپ کہیں گے بس تم آ جاؤ. میں کہوں گا مجھے صرف اردو آتی ہے، آپ مجھے مترجم نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو، تمہارے پاس وہ جہل تو ہے جس سے تم ہماری سن سکتے ہو، لیکن وہ نہیں ہے جس سے تم اس کی سمجھ سکتے ہو. تو آپ ایسا تلاش کرتے ہیں جس کی ایک قدر اردو والوں سے ملی ہو، ایک قدر فرینچ والوں سے ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ملانا ہے اس خالق کو جو نظر نہیں آتا، جو سراپا نور ہے، واجب الوجود ہے، اس مخلوق سے. تو کسی ایسے کو واسطہ بنانا ہوگا جس کے اندر خالق کی شان بھی ہو، بندوں جیسا بشری پیکر بھی ہو، تاکہ جب خالق اپنے رخ سے دیکھے، خالق کے رخ سے دیکھو تو خالق کا جلوہ نظر آئے، جب اپنے رخ سے دیکھو تو اپنے جیسا بشر نظر آئے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بس میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو. تو عزیزو، کسی مقام پر بھی یہ ارشاد نہیں ہوا کہ جس نے اللہ کو مانا اس نے رسول کو بھی مان لیا. نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر رسول ناراض ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. عزیزو، یہ ہے تقاضۂ عبادت. اور اس تقاضۂ عبادت کی تفسیر ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہمارا حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں چاہتا ہے. وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. عمل محمد پروردگار اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. یعنی اگر چاہتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، کہتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے. تو اگر یہ رسول کسی کو دوش پر بٹھا لے تو بھی اللہ کی مرضی سے، کسی کو کاندھے پر بٹھا کر بازار میں لے آئے تو بھی اللہ کی مرضی سے، کسی کو محفل میں بلا لے تو اللہ کی مرضی سے، کسی کو محفل سے نکال دے تو اللہ کی مرضی سے. نعرہ حیدری. اس لیے عزیزو، اب اس رسول کی زندگی میں ہم نے ایک موقع دیکھا، اور موقع یہ تھا کہ سرکار ختمی مرتبت ممبر پر جلوہ افروز ہے.
خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کار رسالت ہو رہا ہے، مسجد اصحاب کرام سے بھری ہوئی ہے، ایسے میں حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوئے۔ حسین منبر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کرتے کے دامن میں پاؤں اچھا، حسین گر پڑے۔ سرکار دو عالم نے خطبے کو موقوف کیا، کار رسالت کو ترک کیا، منبر سے نیچے تشریف لائے، نواسے کو گود میں اٹھایا، پھر منبر پر آئے، فرمایا عارفو ہو، اے میرے دوستو، میرے صحابیوں، پہچان لو، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ذرا سوچنا تو، چاہتے تو کسی کو بھی حکم دے دیتے کہ حسین کو اٹھا کے مجھے دے دو، لیکن خود منبر سے نیچے آئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج تو حسین کا ایک ٹھوکر کھانا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ، کل کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے آپ کا حسین زخموں سے چور چور ہو کر پشت فرس پر ڈگمگا رہا ہوگا۔ اس وقت کون ہوگا جو آگے حسین کا بازو تھامے؟ جب حسین زین سے زمین پر آئے، کوئی نہ تھا، نہ اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ عباس تھے، سید سجاد خیمے میں عالم غشی میں تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ماں نے آ کے گود پھیلا دی ہوگی، آ میرے بچے آ، تیرا سر بھی کٹے تو میری گود میں کٹے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب